اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے نماز صبح کی ادائیگی کے بعد نماز گزاروں کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آج میرے اور آپ سب کے مارے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب آپ سب کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے دشمن سے جنگ کریں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشور کے دن جب جنگ نے شدت اختیار کر لی اور حسین ابن علی علیہ السلام کو کٹھن حالات کا سامنا ہوا تو امام کے بعض اصحاب نے دیکھا کہ جنگ کی شدت کے اثرات اور اپنے ساتھیوں کے پارا پارا اجساد اور اپنی شہادت کو انتہائی نزدیک دیکھ کر امام علیہ السلام کے کچھ اصحاب کے چہروں کا رنگ اڑنے لگا ہے اور ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہے، جبکہ ان لوگوں کے برخلاف حسین ابن علی اور ان کے خاص اصحاب کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے جیسے جنگ میں شدت آ رہی تھی اور وہ شہادت سے نزدیک ہو رہے تھے، ان کے چہروں کے رنگ نکھرتے چلے جا رہے تھے اور ان کے سکون اور اطمینان قلب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اصحاب یہ منظر اور غیر معمولی جرأت دیکھ کر متعجب تھے اور امام عالی مقام کے ملکوتی اور نور سے جگمگاتے چہرے کی سمت اشارہ کر کے کہتے تھے: انہیں دیکھو، انہیں موت کی ذرا برابر پرواہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کا یہ جملہ سنا تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا: اے معزز لوگوں کی اولادو، صبر و تحمل سے کام لو۔ موت تو صرف ایک پل ہے جس کے ذریعے تم سختی اور مشکلات سے گزر کر وسیع و عریض جنت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک پہنچ جاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جسے یہ بات پسند نہ ہوگی کہ وہ ایک قید خانے سے نکل کر محل میں منتقل ہو جائے؟ یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے انہیں کسی محل سے نکال کر قید خانے اور عقوبت گاہ میں ڈال دیا جائے۔ میرے والد گرامی نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی مجھے کبھی جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا، جو مشہور قول کے مطابق 72 افراد پر مشتمل تھا۔ میمنہ یعنی دائیں طرف کی فوج زہیر ابن کین کے سپرد کی، میسرہ یعنی بائیں طرف کی فوج حبیب ابن مظاہر کی سربراہی میں دی اور لشکر کا علم اپنے بھائی ابو الفضل العباس کے حوالے کیا اور خود خاندان کے باقی افراد کے ساتھ لشکر کے وسط میں مستقر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور فجر کی نماز کے بعد اپنے اصحاب کو دو اہم نکات کی یاد دہانی کروائی: ایک موت کی جو امر الہی ہے، دوسری دشمن کے مقابلے میں پامردی اور استقامت کے مظاہرے کی۔ ان دونوں ہی نکات کا براہ راست تعلق نماز سے ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں نماز کا حکم بیان ہوا ہے، اور نماز اسلام اور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حتیٰ جنگ و جہاد کے دشوار ترین حالات میں بھی اور اس مرحلے میں بھی جبکہ ظاہری شکست اور موت یقینی نظر آ رہی ہو،
اللہ کے فرمان کے مطابق نماز کی ادائیگی واجب ہے۔ بدقسمتی سے اگر کوئی نماز پڑھے اور جہاد کے حکم کو فراموش کر دے تو اس پر قرآن مجید کی یہ مذمت صادق آئے گی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں بیان کی گئی ہے، یعنی ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ البتہ دوران جہاد پامردگی اور استقامت نماز اور خدا سے تعلق کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، اور عبادت و معنویت کے ذریعے تقویت حاصل کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں حکم ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔